بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی کلاس فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ، باب اول ہم پڑھ رہے تھے بنیادی عقائد۔ اس میں سے انبیاء علیہ السلام کے عقائد، انبیاء علیہ السلام کے مشترکہ خصوصیات صفات ہم مکمل کر چکے تھے۔ پھر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں سے آخری خصوصیت ہماری نصابی کتاب کے مطابق ختم نبوت۔ پچھلی کلاس میں ختم نبوت کے متعلق میں نے مختصر سی بات کی تھی، ابھی اسی کو آگے بات لے کر چلتا ہوں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ امت کی رہنمائی کا شروع کیا تھا، جو کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے آخر میں آ کر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے پر مہر لگانے والے کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہے ختم نبوت کا مطلب۔ اب مسلمان کس بات کو مانتا ہے؟ اس کے سامنے سب سے بڑی دلیل کہ جس کے سامنے وہ اپنا سب کچھ ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون، وہ کیا؟ قرآن کریم، اور اس کے بعد پھر پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال افعال، وہ ہے احادیث مبارکہ۔ اور تیسری چیز ہے اجماع، یعنی اجماع امت۔ اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے کہ یہ کس کو کہا جاتا ہے۔ کتابیں آپ سب کے سامنے کھلی ہوئی ہوں گی، آپ کتابوں کی طرف دیکھیے تاکہ ہم اس کو شروع کریں۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ترتیب کے ساتھ یک کے بعد دیگرے کئی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، تشریف فرما ہوئے۔ کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ بیٹا یہاں پر یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے، مگر یہ ایک شارٹ کویسچن کا جواب ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ یہ کون سا شارٹ کویسچن ہے؟ نوٹ کریں۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ لکھ لیں اپنے پاس شارٹ کویسچن، نبی اور رسول میں فرق۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نوٹ کر لیا؟ تو اصل میں آپ کو یہاں پر یہ اسی سوال کا جواب دیا گیا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنی مستقل کتاب یا اپنی مستقل شریعت دی گئی ہوتی ہے، اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو لے کر وہ آگے نہیں چلتا، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی اسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس کو الگ سے کتاب دی جائے، وہ بعض اوقات اپنے سے پہلے والے نبی کے شریعت کو بھی لے کے آ کر چلتا ہے، اور اس کو الگ سے شریعت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو لفظ نبی جو ہے یہ عام ہے، وہ رسول ہوتا بھی ہے اور رسول نہیں بھی ہو سکتا، لیکن لفظ رسول جو ہے وہ خاص ہے اس معنی میں کہ اس کو الگ سے شریعت دی جاتی ہے۔ یہ فرق واضح ہو گیا نبی اور رسول کا فرق۔ کہنے کو تو اگر لفظی طور پہ دیکھا جائے تو نبی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، لفظ نبا سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، اور رسول رسالت سے پیغام پہنچانے والا۔ تو نبی اور رسول شارٹ کویسچن تھا اس پیراگراف میں سے، اس کا میں نے آپ کو جواب بتا دیا۔ اب آگے چلیں گے، یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ کامل شریعت، کامل شریعت کا مطلب کیا؟ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی تھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یا وہ نبی دنیا سے پردہ فرما جاتے تھے اور ان کی شریعت چلتی رہتی تھی، یا وہ نبی موجود ہوتا تھا اور اس میں دوسرے احکامات نازل ہوتے جاتے تھے۔ کامل شریعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی شریعت کو مکمل کر دیا، جس پر ایک قرآن کی آیت بھی دلالت کرتی ہے، بہت مشہور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آیت تو کافی آگے بھی ہے، جو کہنا چاہتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے
تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو کامل شریعت عطا کی گئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اس جملے کو بیٹا انڈر لائن کریں، یہ پاسٹ پیپر کا MCQs ہے، نوٹ کریں اس کو۔ ڈیش کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ کس کی شریعت نے؟ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ منسوخ ناسخ کیا ہوتا ہے، نسخ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس سے پہلے بہت تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں کہ نسخ کس کو کہتے ہیں، ناسخ کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہوتا ہے، یہ پہلے میں آپ کو سارا بتا چکا ہوں۔ تو منسوخ کا مطلب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پچھلی شریعتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ سے آگے جو ہے یہ اس کی 3 وجوہات لکھی گئی ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آئے گا۔ 3 وجوہات، اور آپ اگر اپنی کتابوں پہ دیکھیں تو 1 2 3 کر کے اس کو لکھا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کافی ہے۔ پہلی دلیل آپ کو بتا دی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی کیوں نہیں آئے گا۔ وجہ آپ کو بتا دی گئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے زمانے کے لیے ہے، لہٰذا کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا، آپ کی شریعت کامل ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ دوسری دلیل آپ کو بتا دی۔ تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کون سی، یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذات کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں پر بھی، سینوں میں بھی۔ حفاظ جمع ہے حافظ کی، اور حافظ لفظی معنی کر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو یاد کرنے والا، زبانی یاد کرنے والا، اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ لیکن عرف عام میں ہمارے ہاں حافظ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے قرآن مجید کے 30 سپاروں کو اپنے اندر اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یاد کر لیا، زبانی یاد کر لیا، اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ تو حفاظ کے سینوں میں بھی قرآن مجید محفوظ، اور کاغذ کے صفحات پر بھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہیں، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر تعلیم ہدایت پر لازم ہے کہ خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ اس سے جو اگلا جملہ ہے بیٹا اس کو ذرا نوٹ کر لیں، یہ پاس پیپر کا MCQs بھی ہے اور یہ شارٹ کویسچن بھی ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں؟ عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ اس جملے کو پورا انڈرلائن کریں بیٹا۔ عقیدہ ختم نبوت کن دلائل سے ثابت ہے، واضح کریں، یہ شارٹ کویسچن ہے، نوٹ کر لیں بیٹا، لکھو شاباش اس کو۔ عقیدہ ختم نبوت کن دلائل سے ثابت ہے، واضح کریں۔ یہ پاس پیپر ہے، پاس پیپر کا یہ شارٹ کویسچن ہے، یہ فیڈرل بورڈ، نوٹ کر لیا۔ دوسرا اسی کا MCQs نوٹ کریں، عقیدہ ختم نبوت کن دلائل سے ثابت ہے، عقیدہ ختم نبوت کن دلائل سے ثابت ہے۔ تو کن دلائل میں سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں کتنے نام پڑھے؟ 3 نام پڑھے، پہلا قرآن، دوسرا حدیث، اور تیسرا اجماع امت۔ تو عقیدہ ختم نبوت کن دلائل سے ثابت ہے؟ 3 دلائل سے ثابت ہے۔ پہلی دلیل قرآن، دوسری دلیل حدیث، اور تیسری دلیل اجماع امت۔ نوٹ کر لیا تک؟ اب یہ جو آپ کے سامنے بورڈ میں لکھا ہے عقیدہ ختم نبوت کن دلائل سے ثابت ہے، پہلی دلیل قرآن، دوسری دلیل حدیث، اور تیسری دلیل اجماع امت۔ آپ کو بتا دیا شارٹ کویسچن ہے۔ اب عقیدہ ختم نبوت بحوالہ قرآن، عقیدہ ختم نبوت بحوالہ حدیث، اور عقیدہ ختم نبوت بحوالہ اجماع امت۔ اب ہم نے یہاں پر بتانا یہ ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، ہمیں اس بات کی رہنمائی دیتی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہی ہیں۔ تو یہاں پر بتانا ہوگا
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال میں سے کون سے ایسے اقوال ہیں جو ہمارے پاس آج محفوظ ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور آپ کے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا، وہ ہم یہاں واضح کریں گے، اور اس کے بعد یہ دونوں مکمل ہو جائیں پھر آپ کو اجماع کی تفصیل بتاؤں گا۔ کتاب میں دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ احزاب جو آپ کلاس 10 میں پڑھ چکے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ نصابی کتاب میں یہ ترجمہ ہے، نظر آ گیا آپ کو؟ تو اس آیت سے ہم نے قرآنی دلیل کون سی تھی؟ سورۃ الاحزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت مبارکہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب قرآن کریم سورہ احزاب کی آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ابا باپ والد، احد کسی ایک کے بھی، من رجالکم تم مردوں میں سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبی ہے نا، یعنی نبی کریم یعنی انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں آخر میں آ کر انبیاء کے سلسلے پر مہر لگانے والے، یعنی آپ کے پاس کوئی دوسرا نبی نہیں۔ تو قرآن کی نظر میں ہم پڑھ چکے کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ اب احادیث مبارکہ کی زبان میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ پہلے ہم نصابی کتاب میں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اضافی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ اس پورے جملے کو بیٹا انڈر لائن کریں، پورے جملے کو انڈر لائن کریں۔ ختم کے یہ 4 معنی ہیں، ان چاروں کو زبانی یاد کرنا، یہ پاس پیپر کا MCQs ہے۔ ختم کے 4 معنی۔ ختم کے کیا معنی؟ ختم کے معنی مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ یہ اس کو بھی نوٹ کریں، پاس پیپر کے MCQs ہے۔ تمام مفسرین نے لفظ خاتم کے کیا معنی مراد لیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مفسر قرآن کی وضاحت تشریح کرنے والے کو کہا جاتا ہے، تفسیر بیان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو تمام مفسر نے جتنے کو بھی قرآن کی تشریح کی ہے ان کا یہاں پر کہنا ہے کہ یہاں پر لفظ خاتم جو یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہاں خاتم سے مراد کیا ہے؟ آخری نبی کے ہیں۔ پاس پیپر کا MCQ اس کو نوٹ کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اب یہاں تک ہم نے کیا پڑھا؟ ختم نبوت بحوالہ قرآن۔ اب یہاں سے آگے ختم نبوت بحوالہ حدیث دیکھیں کتاب میں۔ حدیث مبارکہ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے رہنمائی انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہم نے مکمل کر لی یہاں تک حدیث کی روشنی میں، یہ تو ہم پہلے مکمل کر چکے تھے، اور اب حدیث کی روشنی میں ایک حدیث آپ کو بتا دی۔ دوسری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی
اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ آپ نے حدیث مبارکہ سن لی، اب اس کی ذرا وضاحت سن لیں۔ وضاحت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اس ایک اینٹ جس کی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے اس کے لگانے سے دیوار مکمل ہو گئی، عمارت مکمل ہو گئی، اب اس میں کوئی کمی نہ رہی، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا اس میں میری حیثیت اس آخری اینٹ کی ہے کہ اس آخری اینٹ کے لگنے سے وہ جیسے دیوار مکمل ہو گئی تو میرے آ جانے سے انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو گیا، لہٰذا کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ حدیث مبارکہ کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہاں پر ہم نے دو حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھا۔ میں چاہوں گا کہ اس عنوان میں آپ کو چند احادیث مبارکہ عربی میں بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نوٹ کریں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ کیا ہے؟ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب ہم اجماع پڑھتے ہیں۔ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حدیث عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے۔ تو اجماع کسے کہتے ہیں اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اجماع کیسے کہتے ہیں، کس کو ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو اجماع کی تعریف بتاتا ہوں عربی میں کہ اجماع ہوتا کیا ہے۔ اجماع کی تعریف ہے عربی میں اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ فی عصر من العصور علی امر شرعی۔ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ فی عصر من العصور علی امر شرعی۔ کیا مطلب ہوا؟ اتفاق المجتہدین، امت میں سے مجتہدین جو ہے ان کا اتفاق کر لینا۔ کس امت میں سے؟ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ کب؟ بعد وفاتہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی موجودگی میں نہیں بلکہ آپ کے بعد۔ فی عصر من العصور، کسی بھی زمانے میں، علی امر شرعی، کسی دینی کام میں، کسی دینی معاملے میں امت کے مجتہدین کا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دینی معاملے میں اتفاق کر لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اجماع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اجماع کہلاتا ہے۔ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھ آ گیا کہ دین میں غور و خوض کرنے والے لوگوں کا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دینی معاملے میں کسی بھی زمانے میں اتفاق کر لینا، اس کو اجماع یا اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اجماع یا اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم نے دلیل قرآن سے پڑھ لی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم نے دلیل حدیث مبارکہ سے پڑھ لی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اجماع سے دلیل کیا ہے؟ تو کتاب میں دیکھیں اجماع سے دلیل کیا ہے کہ آپ کے بعد کے لوگوں نے اس عنوان پر، یعنی کسی نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا، وہاں سے بات ہمیں واضح ہوگی۔ تو کتاب میں دیکھیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اس بات پر اجماع تھا